اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ دنیا میں جگہیں دو ہیں، ایک ہے عرب اور دوسرا عجم۔ عجم کا معنی ہے گونگا، عرب کا معنی ہے فصیح اور بلیغ۔ کیونکہ عجم کا معنی ہے گونگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ تھے، فصاحت و بلاغت والے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہوں میں سے عرب کو منتخب کیا۔ پھر عرب میں شہر اور بھی بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مکہ شہر کا انتخاب کیا، اس لیے کہ مکہ کا معنی ہے پوری دنیا کے سینٹر میں جو شہر ہے اس کو کہتے ہیں مکہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں یکساں پہنچنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس شہر میں بھیجا اس شہر کا نام بھی مکہ اور اس کا انتخاب کیا۔ میرے دوستو، جگہ کا بھی انتخاب ہو گیا، شہر کا بھی انتخاب ہو گیا، اس کے بعد میں قبیلہ آتا ہے۔ اب قبیلے کا انتخاب باقی ہے اور یہ بھی عرش پہ ہوگا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 32 قبیلے آباد تھے، اور ان ابراہیمی قبائل میں سے مکہ میں ایک وہ قبیلہ آباد تھا جس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، بنو ہاشم کہتے ہیں، بنو عباس کہتے ہیں۔ تو ان قبائل میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جس قبیلے کو منتخب کیا، جس قبیلے کا انتخاب کیا، وہ قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ تھا، یعنی قریش۔ پھر قریش میں سے ایک خاندان کا انتخاب کرنا تھا، تو قریش میں بنو ہاشم کا جو خاندان تھا وہ افضل تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا اسے ہاشم کہتے ہیں۔ اور ہاشم کا معنی ہے کہ شوربے میں روٹی ڈال کر مہمان کو کھلانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادے کا نام ہاشم ہے۔ عرب میں ہاشم کا معنی یہ ہے کہ شوربے میں روٹی ڈال کر جو آدمی مہمانوں کو کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں۔ عرب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاشم۔ تو ہاشم جو رسول اللہ کے پردادا تھے، یہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، نام ان کا ہاشم تھا۔ تو خدا نے عرب کے سب سے بڑے میزبان کو مصطفیٰ کا پردادا بنا دیا، تو یہ انتخاب رسول اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اب خاندان کے بعد میں والد کا انتخاب ہونا تھا۔ میرے بھائیو، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ 12 لڑکوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کس کو بنایا جائے، اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، کیونکہ نبی کے شہر میں، نبی کی بستی میں، نبی کے علاقے میں، نبی کے خاندان میں، غرض ہر چیز میں پیغمبر کا ذکر اونچا ہو رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آئے اس جگہ کا نام اونچا، اور جس گود میں آئے اس گود کا نام اونچا، جس رات میں آئے اس رات کا نام اونچا، جس علاقہ میں آئے اس علاقہ کا نام اونچا، جس خاندان میں آئے اس خاندان کا نام اونچا۔ پیغمبر کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں محمد مصطفیٰ کا والد کس کو بنایا جائے، اب اس کا انتخاب بھی عرش پر ہونا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام عبد العزیٰ ہے، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد مناف ہے، جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام عبد الحارث ہے۔ چوتھے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے۔ پانچویں بیٹے کا نام عبد اللات ہے۔ چھٹے بیٹے کا نام نوفل ہے۔ ساتویں بیٹے کا نام کرامہ ہے۔ آٹھویں بیٹے کا نام حارث ہے۔ نویں بیٹے کا نام حمزہ ہے۔ 10ویں بیٹے کا نام عباس ہے۔ 11ویں بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ 12ویں بیٹے کا نام ربیعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر بھیجتا تو یہ میرے پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھے،
کیونکہ حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد العزا کا معنی بت کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، اور عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ۔ تو کوئی بھی نام میرے پیغمبر کے مشن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنانے کے لیے اس کو چنا گیا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتا سکے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے۔ پھر ان انتخابات کے بعد میں اب والدہ کا انتخاب باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر ہی والدہ کا انتخاب بھی کیا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کا والد بنانے کے لیے کس کو چنا؟ عبداللہ کو چنا۔ تو رسول اللہ کے والد محترم کے انتخاب کے بعد رسول اللہ کی والدہ محترمہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے، والدہ کا انتخاب بھی عرش پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفانی من بنی کنانہ واصطفانی من بنی قریش۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے ہاشم سے چنا، اللہ نے مجھے بنو کنانہ سے چنا، اللہ نے مجھے بنو قریش سے چنا، اللہ نے مجھے عبد المطلب سے چنا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میں کہتا ہوں، رسول اللہ کی والدہ کا انتخاب بھی عرش پر ہوتا ہے۔ 44 قبیلے دوسرے بھی مدینہ میں آباد ہیں، اور اسی طرح مقام ابوا پر 27 قبیلے آباد ہیں۔ ایک قبیلے کا نام بنو نذیر ہے، ایک قبیلے کا نام بنو حفصہ ہے، ایک قبیلے کا نام بنو قریظہ ہے، ایک قبیلے کا نام بنو شتیبہ ہے۔ کسی کا معنی اچھا نہیں جو رسول اللہ کی عظمت سے مطابقت پیدا کر سکے۔ بنی شتیبہ کا معنی ٹہنیوں والا، بنو حربہ کا معنی لڑائی کرنے والا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے وہ قبیلہ چنا گیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ملتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے بنو زہرہ۔ میرے دوستو، زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ بھی تر و تازگی کا پیغام لا رہے ہیں، اس لیے ماں کا قبیلہ بھی تر و تازگی والا چنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے قبیلے کو بھی اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، والدہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قبیلے بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بہت تھیں۔ ایک لڑکی کا نام خمسہ ہے جو اس قبیلے میں بڑی مشہور ہے اور بڑی سمجھدار بھی ہے، لیکن نام خمسہ ہے۔ خمسہ کا معنی ہے وہ عورت جس کا ناک ٹیڑھا ہوا ہو، اسے خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی چبھتے ناک والی۔ ساری کتابوں میں یہ معنی موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح کسی لڑکی کا کچھ نام، کسی لڑکی کا کچھ نام۔ ربیعہ کا معنی موسم اور بہار ہے۔ ایک کا نام ہے آمنہ۔ آمنہ کو کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ آمنہ کا معنی ہے امانت والی۔ خدا دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ اے آمنہ، تو ہی وہ عورت ہے کہ جس کی گود میں میری سب سے بڑی امانت رکھی جائے۔ تو پیغمبر کے لیے قبیلے کا انتخاب ہوا، تو پیغمبر کے لیے والد کا انتخاب ہوا، پیغمبر کے لیے والدہ کا انتخاب ہوا، تو پیغمبر کے لیے مہینوں کا انتخاب بھی ہوا۔ میرے بھائیوں، اس پر بھی غور کرو کہ کس مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے وہ بہار جو دنیا میں پہلی بہار ہو۔ وہ محمد مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے۔ دنیا میں پہلی بہار اور کوئی نہیں ہے کہ جو محمد کے آنے سے بہار ہوئی ہے۔ ایسی بہار نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہی آ سکتی ہے، ورنہ عام الفیل سے مہینوں کا آغاز ہوا ہے۔ پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے، دوسرے مہینے کا نام صفر المظفر ہے،
سفر عربی زبان میں زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ سفر کا معنی زرد رنگ ہے۔ اور آگے ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ جمادی الاولی کا اول کا معنی ہے پہلا نقطہ انجماد۔ جمادی ثانی کا معنی ہے دوسرا نقطہ انجماد۔ رجب کا معنی ہے وہ گھاٹی جو مدینہ سے 400 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور شعبان کا معنی ہے دائیں طرف کی گھاٹی۔ رمضان کا معنی ہے رمز کی جگہ۔ رمز اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ مسلمان دشمن پر حملہ کرنے کے لیے گھستے ہیں۔ شوال وہ مہینہ ہے جس مہینے کو حرمت کے لیے لوگوں نے متعین کر دیا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ قرار دیا تھا۔ اور اسی طرح ذی قعدہ کا معنی ہے بیٹھ جانے والا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے حج والا مہینہ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، محرم کا معنی حرام شدہ چیزوں کا مہینہ۔ سفر کا معنی زرد رنگ والا مہینہ۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار والا مہینہ۔ ربیع الثانی کا معنی دوسری بہار والا مہینہ۔ جمادی الاول کا معنی پہلا نقطہ انجماد۔ جمادی الثانی کا معنی دوسرا نقطہ انجماد۔ رجب کا معنی دور کی گھاٹی۔ شعبان کا معنی دائیں طرف کی گھاٹی۔ رمضان کا معنی رمز کی جگہ۔ شوال کا معنی حرمت والا مہینہ۔ ذی قعدہ کا معنی بیٹھ جانے والا مہینہ۔ ذی الحجہ کا معنی حج والا مہینہ۔ لیکن ان سارے ناموں میں سے اس نام پر غور کرو جس کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار کو کہتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہار اول ہے۔ محمد عظمت اول ہے۔ محمد برکت اول ہے۔ محمد رفعت اول ہے۔ محمد مرکز اول ہے۔ محمد رفعت اعلیٰ ہے۔ تو جب میرا پیغمبر رفعت میں اعلیٰ ہے تو جب میرا پیغمبر بلندی میں اعلیٰ ہے تو جب میرا پیغمبر عظمت میں اعلیٰ ہے تو جب میرا پیغمبر برکت میں اعلیٰ ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ ساری دنیا کی خزاؤں میں جو پہلی بہار ہے وہ میرا محمد ہے۔ اور یہی معنی ہے میرے دوستو اس آیت کریمہ کا ورفعنا لک ذکرک۔ اب ان انتخابات کے بعد میں میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن پیدائش کے بعد اس نبی کا نام کیا رکھا جائے؟ بھائی نام تو عرش سے منتخب ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی تو نام رکھنا ہے۔ عرش پر میرے نبی کا نام ہے احمد، تو فرش پر بھی کوئی نام رکھا جائے گا، تو فرش پر نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو بڑی قابل غور بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی پیدائش میں وہ کمالات ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے تو کیسر و روم کے کنگرے گر گئے، وہ اور بات ہے، ستارے روشن ہو گئے تو وہ اور بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نام محمد رکھا گیا۔ اس لفظ محمد پر غور کرو کہ محمد کا معنی بڑا عجیب ہے، یعنی محمد وہ لفظ ہے جو حمد سے ہے، اور یہ نقطہ کی بات ہے کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھا کر کہتے ہیں شکر الحمدللہ، حمد آخر میں ہوتی ہے۔ محمد بھی حمد سے ہیں، چونکہ محمد بھی آخر میں ہیں، اس لیے نام پیغمبر کی شان کے مطابق چنا گیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں مبعوث فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم الرسل بنایا۔ محمد میرے دوستو حمد سے ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ محمد ایسا لفظ ہے کہ اس پر نقطہ کوئی نہیں۔ توجہ کیجئے، خدا دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ جس محمد کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں ہے اس کی ذات پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی غور کرو کہ باقی انبیاء کرام کے ناموں کا معنی کیا ہے۔ آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا، زکریا کا معنی ہے درس والا، ادریس کا معنی ہے سبق والا، ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، اسماعیل کا معنی ہے خدا کی سنی ہوئی دعا، یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا، یوسف کا معنی ہے سوچ والا، موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ ان سارے ناموں کے بعد لفظ محمد ہے۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے۔
اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے۔ تو یہی تو معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نام بھی بے مثال ہے، بات بھی بے مثال ہے، قبیلہ بھی بے مثال ہے، والدین بھی بے مثال ہے، شان بھی بے مثال ہے، شجرہ بھی بے مثال ہے، نسب بھی بے مثال ہے۔